میکا نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 2 سے 5 تک ہم تلاوت کریں گے. لیکن ہے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، اور وہ میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا زمانہ مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے، اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد ذیل سے فارغ نہ ہو. تب اس کے باقی بھائی بھی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا. آمین. دوسرا حوالہ آپ دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس سے دوسرے باب کی پہلی 5 آیات. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا ساری دنیا کے نام لکھے جائے. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم قرینیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے شہر کو گئے. بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی وگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. آمین. کیسر اگسطس جو تھا یہ ایک سپر پاور تھی، اور اس کے نیچے کئی بادشاہ تھے. جتنی اس کی ٹیریٹری تھی، جتنے حصے کے اندر اس کی بادشاہی تھی، جتنے بادشاہ اس کے نیچے تھے، اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، ایک حکم صادر کیا ہے، ایک حکم جاری کیا ہے کہ میری سلطنت کے سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے باپ دادا کے علاقوں کے اندر جا کر نام لکھوائیں. کیا نہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں فلاں گاؤں ہے، تو اپنے اپنے گاؤں میں جا کر اپنے اپنے آباء و اجداد کے گھرانے سے جہاں سے ان کا تعلق تھا وہاں پر جا کر نام لکھوانے تھے. اور بادشاہ کے اس حکم کے بعد بادشاہ کی سلطنت کے اندر ایک ہلچل پڑ گئی ہے، کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اس جگہ سے جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں سے نکل کر اپنے آباء و اجداد کے علاقوں میں جا رہے ہیں. اور ان میں جو ہے وہ مریم یوسف بھی ہیں جو گلیل سے ٹریول کر کے، گلیل سے سفر کر کے وہ داؤد کے شہر بیت لحم کے اندر جا رہے ہیں. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہلچل پن پڑ گئی ہے، اور اچانک سے بادشاہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا، اور یہ ہلچل جو پوری دنیا کے اندر بادشاہ کی ساری سلطنت کے اندر پڑ گئی ہے، اس کے پیچھے اصل میں خداوند کا وہ کلام ہے جو خدا نے میکا نبی کی معرفت کیا تھا، جس کی تلاوت آج ہم نے پہلے کی ہے کہ وہ بیت لحم افراطہ کے اندر پیدا ہوگا. سو خدا نے مریم اور یوسف کو ناصرت سے بیت لحم میں لے جانے کے لیے اس سلطنت کے اندر ہلچل مچا دی ہے، تاکہ خدا اس سلطنت کے اندر اپنی قدرت اور اپنے جلال اور اپنے کلام کی سچائی اور صداقت کو ظاہر کر سکے. میرے عزیزو، خدا اس حکومت کے اندر اپنے اختیار بالا ہونے کو ظاہر کر رہا، خدا اس حکومت کے اندر اپنے قادر مطلق ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، خدا اس ہلچل کے اندر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ بے شک کیسر کا اختیار اس وقت ساری دنیا پر ہے، وہ سپر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود کیسر کی حکومت میرے اختیار اور میرے کلام کے آگے کچھ نہیں ہے. میں ساری بادشاہیوں میں اپنے کلام کو پورا کرتا ہوں. سو خدا نے مریم یوسف کو ناصرت سے بیت لحم میں لے جانے کے لیے یہ ہلچل مچائی ہے. سو میرے عزیزو، بادشاہ جو بھی کر لے، حکومتیں جو بھی کر لے، خداوند کا کلام ان سب سے بالا تر ہے، خداوند کا کلام ان سب سے افضل ہے. اور یہ ہلچل چاہے ہمارے زمانے میں بھی پڑ جائے اور ہمیں وہ پسند آئے یا ہمیں تکلیف دے، مریم یوسف کے لیے یہ آسان نہیں تھا، یہ تکلیف دے تھی، کیونکہ جو حالت اس وقت مقدسہ مریم کی تھی وہ تکلیف دے تھی، لیکن اس سے باوجود خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا. سو ہماری تکلیف مانے نہیں رکھتی، خوشی اور سچائی کی بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو پورا کرا. سو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے جس پیش گوئی کو ہم نے تلاوت کیا اس پر غور کریں گے. خدا نبی پر، میکا نبی پر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے، اس بات کو کھول رہا ہے اور کچھ کے وسیلے سے جس حاکم کے پیدا ہونے کا وعدہ خداوند نے کیا ہے، وہ حاکم جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بیت لحم کے اندر پیدا ہوگا. اور کیونکہ اسرائیل کے اندر 2 بیت لحم تھے، ایک ہسکار کے علاقے کے اندر تھا اور ایک یہودا کے علاقے کے اندر تھا، اس لیے خدا نے اسپیسیفکلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اے بیت لحم افراطہ، یہودا کے علاقے، خدا اپنے نبی پر اس بات کو اجاگر کر رہا ہے، اس بات کو کھول رہا ہے کہ جس بیت لحم کو میں نے چنا ہے وہ یہودا کے علاقے میں ہے،
جس بیت لحم کو میں نے چنا ہے وہ افراطہ ہے، اور افراطہ کا مطلب ہے پھلدار ہونا۔ اور یہ علاقہ ہم نے پڑھا کہ یہ بے شک تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، بے شک یہ علاقہ چھوٹا تھا لیکن خداوند کے کرم کی نظر اس پر تھی۔ بے شک یہ علاقہ چھوٹا تھا لیکن یہ پھلدار تھا، بے شک یہ علاقہ چھوٹا تھا لیکن یہ بابرکت تھا، بے شک یہ علاقہ چھوٹا تھا لیکن یہ زرخیز تھا، کیونکہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، تجھ میں سے ایک سلطنت کرنے والا نکلے گا جو میرے حضور اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ اور میرے عزیزو، جب خدا یہ بات کر رہا ہے کہ میں ایک حاکم کو پیدا کروں گا، ایک حاکم کو برپا کروں گا، ایک حاکم کو سامنے لے کر آؤں گا، تو اسرائیلی بھی، ایون کہ میکا نبی بھی اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ جب لیڈرشپ خدا اسرائیل میں سے اٹھاتا ہے تو کس قدر زوراور ہوتی ہے، کیونکہ میکا نبی یشوع کی لیڈرشپ کو بھی جانتا تھا، وہ موسیٰ کی لیڈرشپ کو بھی جانتا تھا، وہ داؤد کی لیڈرشپ کو بھی جانتا تھا، اور وہ سلیمان بادشاہ کی لیڈرشپ کو بھی جانتا تھا۔ سو اسرائیل کے پاس اور میکا کے پاس لیڈرشپ کا ایک بڑا ورثہ موجود ہے، ایک بڑا ویژن موجود ہے، ایک بڑی تاریخ موجود ہے کہ جب لیڈرشپ خدا برپا کرتا ہے، لیڈرز کو خدا سامنے لے کر آتا ہے، تو خدا کس قدرت، کس زور، کس اختیار اور کس قدرت کے ساتھ اس لیڈرشپ کو یوز کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس لیڈرشپ کے وسیلہ سے قوموں پر اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ ویژن اس کے پاس موجود تھا اور خدا نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، اور اسرائیل کے پاس یہ بات موجود تھی۔ آج بھی میرے عزیزوں، لوگ اس زمانے میں لوگ جانتے ہیں، لوگ اپنی پستی اور اپنے پیچھے رہنے کی وجہ اپنی لیڈرشپ کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جب لیڈرشپ اچھی مل جائے تو آگے بڑھنے میں قوم کو یا کسی ادارے کو یا کسی گھرانے کو آگے بڑھنے میں آسانی مل جاتی ہے۔ آج بھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جب لیڈرشپ صحیح نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پستی کے اندر قومیں گھری رہتی ہیں، ادارے اس کے اندر گھرے رہتے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ کے پاس ایک ویژن نہیں ہے۔ لیکن آج بھی لوگ، ادارے اور اس زمانے کے لوگ جو ہیں، اپنی ترقی کے لیے اور لیڈرشپ کے اس ویژن کو، جس کا خیال اور جس کا تصور لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ ہماری زندگی ترقی یافتہ ہو، ہماری زندگی کے اندر مسیح کے وسیلے سے پھل پیدا ہو، روح کی نعمتیں ہم نے کام کریں، ہم روحانی زندگی میں ترقی کر سکیں، یہ نعمتیں اور اس بات کا تاثر اور اپنے خاندان کی خوشحالی اور اپنے گھرانے اور اپنے قوم کی بحالی کا جو امیج ان کے ذہن کے اندر ہے، وہ اس کو پانے کے لیے جس لیڈرشپ کو فالو کر رہے ہیں، وہ میرے عزیزوں وہی لیڈرشپ ہے جس کا وعدہ کیا۔ لوگ اپنی زندگی میں ترقی، بحالی، خوشحالی اور روحانی ترقی کے لیے، مسیح میں بڑھنے کے لیے سیاسی لیڈرشپ میں ترقی نہیں کر سکتے، نہ ہی سیاسی لیڈرشپ دنیا کو وہ دے سکتی ہے جس کی خواہشات دنیا اپنے اندر رکھتی ہے، کیونکہ خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں لیڈرشپ کو برپا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا الٹیمیٹ حکم دے رہا ہے کہ میرا حکم آخری حکم ہے، جو لیڈرشپ میں پیدا کروں گا، جو لیڈرشپ میں برپا کروں گا، جس مسیح کو میں اس زمین پر لے کر آؤں گا، وہی مسیح اور اس کی لیڈرشپ اس دنیا کو خوشحالی، زندگی، بحالی، نجات، گناہوں کی معافی اور شفا اور روح القدس سے معموری میں لے کر آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور یہی وہ وعدہ ہے، یہی وہ ویژن ہے جس کے اندر آج دنیا کو چلنا ہوگا، یہی وہ ویژن ہے جس کو آج گھرانوں اور خاندانوں اور قوموں کو قبیلوں سے فالو کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بحالی آئے، برکت آئے، اور اس کی زندگی کے اندر بیماری نہ رہے، اس کی زندگی کے اندر دکھ نہ رہے، وہ ایک فتح مند زندگی گزارے۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی ہمیں سیاسی لیڈرشپ نہیں دے سکتی، یہ زندگی ہمیں پروفیسرز نہیں دے سکتے، موٹیویشنل اسپیکرز نہیں دے سکتے، یہ زندگی ہمیں یسوع مسیح دے سکتا ہے جس کا وعدہ اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ نے کیا ہے۔ اور اسی بات کو خداوند میکا نبی کے وسیلے سے کر رہا ہے کہ میں ایک حاکم برپا کروں گا۔ اور جب خدا اس حاکم کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس حاکم کے بارے میں بات کرتے ہوئے خدا اس حاکم کی ذات کو کھول رہا ہے، اس حاکم کی ذات کو بیان کر رہا ہے کہ اس حاکم کی ذات کیسی ذات ہوگی۔ اور جو بات خدا نے یہاں پر کہی نبی کے وسیلے سے کہ ایک شخص نکلے گا اور وہ اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا زمانہ مصر، زمانہ سابق قدیم الایام سے۔ اصل میں نبی پر خدا یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ جس حاکم کو میں پیدا کروں گا، خداوند میکا نبی پر یہ بات ظاہر کر رہا ہے۔ میکا نبی یہ بات
جانتا ہے کہ اس وعدے کو، اس نبوت کو خدا مستقبل میں پورا کرے گا، لیکن خدا ساتھ ہی ساتھ میکا پر یہ بات بھی ظاہر کر رہا ہے کہ میکا، تیرے سے پیچھے جتنے زمانے گزرے ہیں، تجھ سے پہلے جتنے زمانے ہو گزرے ہیں، یہ حاکم ان سب زمانوں کے اندر موجود رہا ہے، اس حاکم کی حاکمیت ان زمانوں کے اندر موجود رہی ہے۔ کوئی بھی زمانہ جو تجھ سے پہلے گزرا ہے اس حاکم کے بغیر نہیں گزرا، کیونکہ یہ وہ حاکم ہے جس کے بغیر زمانے قائم نہیں رہ سکتے، یہ وہ حاکم ہے جس کی موجودگی ہی زمانوں کو قیام بخشتی ہے، یہ وہ حاکم ہے جس کی موجودگی کے وسیلہ سے زمانوں میں سلامتی آتی ہے، یہ وہ حاکم ہے جس کی موجودگی کے وسیلہ سے خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو مضبوطی اور اپنا کلام رکھا تھا۔ خدا نے یہ بات اپنے نبی پر میکا پر ظاہر کی ہے۔ خدا اس بات کو اس پر ظاہر کر رہا ہے کہ اس حاکم کا جو زمانہ ہے وہ آج سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دن کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ہم جب مسیح کی بات کرتے ہیں، خدا کی بات کرتے ہیں، تو خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسانی زبان میں لفظ کم پڑ جاتے ہیں کہ وہ خدا کو بیان کر سکے، خدا کی ذات، خدا کی قدرت، اس کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی قدرت کو بیان کر سکے، انسانی زبان میں اتنے لفظ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسیح پیدا ہوا ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، وہ مجسم ہوا ہے، کیونکہ وہ زمانوں کے پہلے سے موجود تھا۔ میکا نبی سے خدا نے یہی بات کہی کہ تجھ سے پہلے جتنے زمانے تھے ان میں مسیح موجود تھا۔ دانیل اپنے زمانے کے اندر سے خداوند کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے۔ دانیل نے ایک رویا دیکھی، اس نے دیکھا کہ آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے تخت لگایا گیا ہے اور اس پر ایک شخص بیٹھ گیا جو قدیم الایام ہے، اور کتابیں اس کے آگے کھولی گئی اور وہ قوموں کا انصاف کرنے کے لیے خدا کے حضور بیٹھا۔ دانیل کہتے ہیں میں اپنے خیالات سے پریشان ہوا کہ کیسے کوئی انسان اتنا سرفراز ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کے حضور پہ اتنا درجہ، اتنی عزت اور اتنی سرفرازی ملے کہ وہ خدا کے حضور بیٹھ کر قوموں کا انصاف کرے۔ دانیل اپنے زمانے میں اس کو دیکھ چکا تھا، دانیل اپنے زمانے میں اس کے وجود کو جانتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ قدیم الایام سے ہے۔ یرمیہ پر وہ ظاہر ہوا جب خدا نے یرمیہ سے کلام کیا کہ میں قوم بنی اسرائیل کو بابل کی اسیری میں بھیج دوں گا اور یہ اس نے بھی تباہ ہو جائے گا اور ہیکل بھی برباد ہو جائے گی اور قوم اسیری کے اندر 70 سال کے لیے چلی جائے گی، تو خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے یرمیہ کو یقین دہانی کرائی تھی، اور اس زمانے کے اندر مسیح وہ کلام تھا جو یرمیہ پر نازل ہوا تھا، یہ وہ کلام تھا جس کے وسیلہ سے خدا نے یرمیہ کو یقین دہانی چاہی تھی کہ میں یروشلم کو بھی بحال کر دوں گا، میں اسرائیل کو بھی بحال کر دوں گا اور میں ہیکل کو بھی بحال کر دوں گا، اور جلال ایک بار پھر سے ہیکل کے اندر آئے گا، اور ایک بار پھر سے میں صادق شاہ پیدا کروں گا اسرائیل کے اندر سے۔ بے شک خدا نے وعدہ کیا تھا کہ خدا داؤد سے ایک ایسی سلطنت پیدا کرے گا جس کا اینڈ نہیں ہوگا، لیکن یرمیہ کے زمانے کے اندر وہ سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے، مسیح کے اس ظہور کے وسیلہ سے یرمیہ کو یقین دہانی دی تھی کہ داؤد کی سلطنت بھی بحال ہوگی، اسرائیل بھی بحال ہوگا، ہیکل بھی بحال ہوگی اور قوم کی اسیری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہی وہ کلام تھا جس کے وسیلہ سے خدا نے یرمیہ کو مضبوطی اور یقین دہانی دی تھی، ورنہ یرمیہ بک کے اندر اپنی قوم کے لیے منسوب آتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اس حاکم کی موجودگی ہر زمانے کے اندر رہی، اور داؤد بھی اس کو جانتا ہے۔ داؤد جو ایک بڑا زبردست بادشاہ گزرا ہے، اسرائیل کی تاریخ کے اندر داؤد جیسا زبردست بادشاہ نہیں گزرا، اور داؤد جانتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں لیکن جو میرے آگے چلتا ہے وہ ابو الافواج ہے۔ داؤد جانتا ہے کہ جو میرے آگے پتوں پر چلتا ہے۔ داؤد اپنے زمانے کے اندر مسیح کی موجودگی کو جانتا تھا کہ مسیح میرے آگے پتوں پر چلتا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ میرا چلوا ہے جس کی اصحاب اور جس کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اسی لیے داؤد نے اپنے ارد گرد کی قوموں پر ایسی فتوحات پائی، ان کو مغلوب کیا اور اسرائیل کو سپر پاور بنا دیا۔ یہ تسلی، یہ قدرت، یہ زور اور سلطنت کا یہ جلال جو داؤد کو بخشا گیا، یہ مسیح کے وسیلے سے تھا۔ داؤد کے زمانے میں مسیح موجود تھا اور داؤد کو اس کا پورا مکاشفہ دیا گیا، اس لیے داؤد قائم رہا، اس لیے داؤد جیسا بادشاہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ داؤد کو مسیح کا مکاشفہ دیا گیا۔ اور یہ کلام اور مسیح کی موجودگی شموئیل کے زمانے میں بھی تھی، اور لکھا کہ خداوند نے سلا میں شموئیل پر اپنے آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ لکھا کہ دان سے بھی صبح تک لوگوں نے جان لیا کہ خداوند نے شموئیل کو نبی ہونے کے لیے چن لیا۔ سو شموئیل کے زمانے میں مسیح کا ظہور پھر سے کلام کے وسیلے سے تھا۔ خدا شموئیل کے زمانے میں بھی موجود تھا، خدا موجود تھا، خدا تاجیوں کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ جب ارد گرد کی قومیں اسرائیل پر ظلم کرتی تھیں، آگے بڑھتی تھیں،
ان کو دبا دیتی تھی تو خدا کافروں پر اپنے روح کو نازل کرتا تھا اور وہ زیرہ ہو کر ان قوموں کو شکست دیتی تھی، کیونکہ مسیح کا مکاشفہ انہیں دیا جاتا تھا، مسیح کا ظہور انہیں دکھایا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، مسیح موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، اور موسیٰ پر وہ آگ کے ستون جلتی جھاڑی اور بادل کے ستون میں ظاہر ہوا۔ موسیٰ پر وہ تب بھی ظاہر ہوا جس کے بارے میں موسیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں آپسی انسانیت تھی۔ موسیٰ پر وہ ظاہر ہوا اور موسیٰ نے اسے دیکھا، تبھی موسیٰ اتنا دلیر ہو گیا کہ وہ فرعون کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے اور اس سے کہتے ہیں خداوند فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے، ان کی اسیری کا وقت پورا ہو چکا۔ میرے عزیزو، زمانہ کوئی بھی ہو، زمانے مسیح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، زندگیاں مسیح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، خاندان مسیح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ زمانوں کے اندر مسیح کی موجودگی لازم ہے، اور یہی بات خدا نے میکا پر ظاہر کی۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع نوح کے زمانے میں بھی تھا۔ نوح سے خداوند نے جو کلام کیا تھا کہ میں طوفان لے کر آؤں گا اور زمین تباہ ہو جائے گی کیونکہ بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور مسیح کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے نوح اور اس کے گھرانے کو خداوند نے اس بڑے طوفان سے بچا لیا۔ وہ سلامتی اور وہ یقین دہانی جو نوح کے پاس تھی وہ اس کے وسیلے سے تھی، کیونکہ مسیح اس زمانے کے اندر موجود تھا۔ مسیح یعقوب کے ساتھ تھا، اور سیڑھی کے سرے پر جو شخص یعقوب کو دکھائی دیا تھا وہ مسیح ہی تھا، اور اسی کے وسیلہ سے یعقوب جو تھا مضبوط ہو گیا، اور خداوند نے اس دن سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں تجھے برکت نہ دے دوں میں تجھے نہیں چھوڑوں۔ میرے عزیزو، مسیح آپ کے زمانے میں بھی تھا۔ مسیح اس وعدے کے وسیلہ سے جو اسے میراث میں اپنے باپ سے ملا تھا اس کے ساتھ تھا، اذہاب کے ساتھ۔ تبھی وہ جب کال کے دنوں میں بھی بوتا ہے تو 100% فصل ملتی ہے، اسے 100% فروٹ ملتا ہے، کیونکہ مسیح کا مکاشفہ، مسیح کی موجودگی اس کے ساتھ تھی۔ مسیح ابراہیم کے ساتھ خدا حجال کی صورت میں ابراہیم پر ظاہر ہوا تھا، تبھی وہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑنے کے لیے راضی ہوئی، ورنہ کوئی بھی اپنے ناطے داروں کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے اسے مسیح کی ذات کا مکاشفہ دیا تھا، تبھی وہ چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ اور میرے عزیزو، مسیح یسوع آدم کے ساتھ بھی تھا، اور وہ اس کو ساتھ انڈے وقت میں ملاقات کریا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ زمانے مسیح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں موجود نہ ہو مسیح۔ میکا سے کہا جا رہا ہے کہ تیرے سے پہلے جتنے زمانے گزرے ان میں یہ قدیم الایام، اس کا زمانہ مصدر کا مطلب ہے صادر ہونے کی جگہ، یہ پہلے سے موجود ہے، اور تیرے بعد جب اس کا ظہور ہوگا یہ تب بھی موجود ہوگا، یہ ازل سے ہے اور یہ وسط رہے گا، یہ زمین کے شروع سے ہے، یہ کائنات کے شروع سے ہے، لیکن یہ زمین ختم ہو جائے گی لیکن یہ قائم رہے گا، کیونکہ یہ لا ختم ہونے والی ہستی ہے، یہ لا ختم ہونے والی ذات ہے۔ اور یوحنا رسول سے کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ۔ آدم سے پہلے کا زمانہ جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، آدم سے پہلے جب نہ سورج بنا تھا، نہ چاند بنا تھا، نہ فرشتے بنے تھے، نہ آسمان کے ستارے بنے تھے، نہ زمین کی گھاس اور نہ باغ عدن بنا تھا، تب بھی مسیح خدا کے ساتھ موجود تھا، تب بھی مسیح کی موجودگی زمانوں کے اندر تھی، تب بھی مسیح خدا کے ساتھ خدا تھا۔ ہم گیت گاتے نا، خدا سے خدا ہے، نور سے سچا نور ہے، جو مریم کنواری سے ہے وہ نور۔ سو مسیح کی موجودگی اس زمانے میں بھی تھی جس زمانے میں کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ازل سے ہے، لکھا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ خدا اس کائنات کے اندر انسانوں کو بناتا اور تخلیق کرتا، خداوند یسوع مسیح خدا کے ساتھ موجود تھا، اور تب مسیح کی موجودگی ایک خالق کے طور پر تھی۔ یوحنا کہتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ کیا کہتا ہے؟ کس کے وسیلہ سے؟ مسیح کے وسیلہ سے۔ مسیح جب کچھ نہیں تھا اس زمانے میں خالق کے طور پر موجود تھا، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا مسیح اس وقت موجود تھا۔ مسیح کے وسیلے سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس وقت کریٹ کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ خدا سورج اور چاند ستاروں کو بناتا، خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور یہ روشنی کیسے ہو گئی؟ یہ اس کلام کے وسیلہ سے ہوئی جو مسیح تھا۔ خداوند یسوع مسیح زمانوں کا خالق ہے، خداوند یسوع مسیح اس کائنات کا خالق ہے، خداوند یسوع مسیح انسانوں کا خالق ہے، خداوند یسوع مسیح فرشتوں کا خالق ہے، اور فرشتے ہوں یا اختیارات سب مسیح کے تابع ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے معتبر ہے، وہ سب سے جلالی ہے، وہ سب کا فر ہے، وہ سب سے سربلند ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ خدا کے ساتھ اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ سو جو حاکم خدا برپا کرنے والا ہے، خدا اس کی ذات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا زمانہ مختصر قدیم الایام سے ہے، وہ زمانوں کے اندر پہلے سے موجود ہے۔
زمانے اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے. یہ جو کچھ ہم اس زمین پر دیکھتے ہیں یہ مسیح کے وسیلے سے پیدا کیا گیا, یہ مسیح کے وسیلے سے پیدا کیا گیا ہے. سو میرے عزیزو یہ خوشی کی بات ہے, میرے عزیزو یہ قوت پانے کی بات ہے, یہ زور سے بھر جانے کی بات ہے, یہ خدا کے شکر گزاری کی بات ہے کہ وہ جس کے وسیلہ سے زمانے مکمل نہیں ہو سکتے, وہ جس کے بغیر سلطنتیں قائم نہیں رہ سکتی, وہ جس کے بغیر بادشاہ اپنی بادشاہی نہیں کر سکتے, وہ جس کے بغیر قوم رہائی نہیں دے سکتی, وہ جس کے بغیر کسی کو محفوظ ٹھکانہ نہیں مل سکتا, وہ جس کے بغیر تحلیل نہیں ہو سکتی, وہ انسان بن کر میرے اور آپ کے لیے اس زمین پر آ گیا. پطرس رسول کہتا ہے اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 20ویں آیت کے اندر کہ اس کا علم تو برائے عالم سے پیشتر موجود تھا مگر اس کا ظہور اب اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا. اس کا علم تو پہلے سے موجود تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بائبل میں صرف یہیں پر ہے, بلکہ بائبل کے اندر یہ مسلسل چلتی ہے کہ مسیح کا علم, مسیح کی موجودگی, مسیح کی ذات زمانوں کے اندر پہلے سے ہے. اور پطرس کہتے ہیں کہ اس کا علم تو پہلے سے موجود تھا لیکن ظہور اب تمہاری خاطر ہوا. خوشی منائیے, یہ خوشخبری ہے, یہ خوشی منانے کا وقت ہے, یہ خوشی منانے کی بات ہے, یہ کرسمس ہے کہ زمانوں کو پیدا کرنے والا ہمارے لیے اس دنیا کے اندر آ گیا ہے, زمانوں کو قیام بخشنے والا ہمارے لیے اس زمین پر آ گیا ہے, خاندانوں کو مضبوط کرنے والا, ابلیس کے اختیار سے چھڑانے والا, گناہ کے زور کو توڑنے والا, موت کو قبر میں تماشا بنانے والا اس زمین پر آ گیا ہے. اور اس کی ہستی اس زمانوں کے اندر رہی ہے, اس کا علم برائے عالم سے پیش کر رہا ہے. لیکن یہ ظہور جو وہ بدن میں آیا ہے, یہ ظہور میری اور آپ کی خاطر ہوا. سو میرے عزیزو یہ کرسمس خوشی کا وقت, شکر گزاری کا وقت ہے خدا کے رحم کے لیے, خدا کے فضل کے لیے کہ خدا نے ہمارے لیے اس ذات کو بھیجا ہے جو ازل سے, جو ابتدا سے ہے, جس کا ذکر زمانوں میں ہوتا رہا ہے, جس کو دیکھنے کے لیے نبی منتظر رہے ہیں. یسوع نے کہا تھا کہ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کا منتظر, اس نے دیکھا اور خوش ہوا. ابراہم جو قوم کا باپ ہے, ابراہم جو ایمانداروں کا باپ ہے, وہ منتظر ہے کہ مسیح کے دنوں کو دیکھ. میرے عزیزو یہ خوش شکر گزاری کی بات کہ ہم مسیح کے پیدا ہونے کی عید کو بڑھا رہے. خدا نے ہمارے لیے اس ہستی کو مجسم کر کے بھیجا ہے جو لامحدود ہے, جس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن وہ لامحدود ہستی روح القدس کے وسیلہ سے محدود ہو گئی. مریم کے بطن کے اندر, مریم کے پیٹ میں لامحدود خدا انسان بن کر آ گیا. انسان محدود ہے لیکن خدا لامحدود ہے. لیکن روح القدس کے وسیلے سے یہ ناممکن کام بھی ہو گیا کہ خدا کا لامحدود کلمہ, انلمیٹڈ ورڈ, انلمیٹڈ کلام, خدا سے خدا اور خدا کی ذات انسان بن کر آ گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے. خدا مجھ پر اور آپ پر اپنے کام اور اپنی قدرت اور اپنے زور کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. سو میرے عزیزو کرسمس خوشی منانے کا دن ہے, اپنی رہائی, اپنی برکت اور اپنی نجات کو انجوائے کرنے کا دن ہے. خدا کے اس فضل اور اس جلال اور اس عجیب کام کو انجوائے کرنے کا دن ہے, شکر گزاری کا دن ہے کہ خدا نے ہم پر کیسی مہربانیاں کی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ نبیوں نے نبوتیں کی ہیں, نبیوں کی نبوتیں اسرائیل میں چل رہی ہیں. ابھی بھی ہم نے ایک نبوت پر ہم غور کر رہے ہیں کہ میکا نبی کے وسیلہ سے خدا نے کتنا واضح کلام کیا ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا اور خدا مریم یوسف کو بھی بیت لحم کے اندر لے کر جا رہا ہے. اور جب مجوسی بھی آتے ہیں تو مجوسی بھی آ کر کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں, اور وہ ہیرودیس کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر سے فقی فریسیوں کو جمع کیا جاتا ہے اور فقی فریسی بھی میکا نبی کی اسی نبوت کو پڑھتے ہیں کہ وہ بیت لحم کے اندر پیدا ہوگا. سو نبوتیں پوری ہو رہی ہیں, فقی فریسی اس نبوت کو پڑھ بھی رہے ہیں. ہم چرواہوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان پر فرشتوں کی گروہ ظاہر ہوئی اور آسمانی فرشتوں نے ظاہر ہو کر مسیح کی پیدائش اور مسیح کے مجسم ہونے کے بارے میں انہیں بتایا. اور لکھا ہے کہ وہ جا کر چرچا کرنے لگے, وہ جا کر اسرائیل کے اندر بتانے لگے کہ وہ حجی آ گیا ہے. اور پھر مجوسی بھی آ گئے ہیں, مجوسیوں نے سجدہ بھی کیا ہے. اور ایون کے مسیح یسوع کی خدمت کے اندر ہم معجزے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اندھوں کو آنکھیں پاتے ہوئے دیکھتے ہیں, لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں, مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہزاروں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں, طوفانوں کو تھمتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ مسیح پر ایمان نہیں لے کر آ رہے, فقی فریسی جو ہے وہ مسیح پر ایمان نہیں لے کر آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی واضح نبوتیں, اتنا واضح کلام, اتنی واضح تفسیر, اتنی واضح تعلیم, اتنا واضح ویژن جو ان کے پاس موجود تھا پہلے سے نسل در نسل, یہ ویژن موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جب مسیح پیدا ہو رہا ہے, جب مسیح اس زمین پر انسان بن کر آ گیا, وہ اپنی زمینی خدمت کو کر رہا ہے,
تو وہ اس پیغام کو قبول نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسیح کو اس لیے رد کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے یوحنا نبی کو بھی رد کر دیا تھا, یوحنا بپتسمہ دینے والے کو رد کر دیا تھا. دکھا کہ خداوند کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا. کس پر نازل ہوا؟ زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا. خداوند کا یہ کلام کاہن پر نازل نہیں ہوا, سردار کاہن پر نازل نہیں ہوا. خداوند کا یہ کلام بیابان میں ہیکل میں نازل نہیں ہوا, بلکہ بیابان میں نازل ہوا زکریا کے بیٹے یوحنا نبی پر, یوحنا بپتسمہ دینے والے پر. اور اس کلام کا اعلان اس نے اس وقت کیا جب اس نے مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے کہا یہ خدا کا بندہ ہے, یہ خدا کا بندہ ہے, وہ جہان کا گناہ ہے, وہ خالق کا ہے. میرے اسی کو نہ انہوں نے مسیح کو قبول کیا, نہ انہوں نے یوحنا نبی کو قبول کیا, نہ اس کلام کو قبول کیا تھا جو یوحنا نبی پر نازل ہوا تھا, اس لیے انہوں نے مسیح کو بھی رد کر دیا تھا. سو میرے عزیزو, مسیح کا یہ ظہور, مسیح کی یہ حاکمیت, آپ کہیں گے کہ پھر حاکمیت کیسی تھی؟ اگر مسیح حاکم تھا, مسیح کا یہ ظہور اور یہ حاکمیت بڑے کے طور پر تھی. وہ ایک حکمران بڑے کے طور پر اس دنیا کے اندر آیا تھا, وہ ایک حکمران بڑا تھا. اس کی حاکمیت زمانوں پر رہی ہے, اس کی حاکمیت زمانے میں بھی تھی, زمانے میں بھی ہے, لیکن مسیح کا یہ ظہور ایک بڑے کے طور پر ہوا تھا. اور اسی بات کا اعلان یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیا تھا کہ یہ خدا کا بندہ ہے. اس کی حاکمیت ایک بڑے کے طور پر ہے. جیسے ایک حاکم لیڈ کرتا ہے قوم کو فلاح کی طرف, قوم کو ترقی کی طرف, قوم کو بڑھانے کی طرف, قوم کو خوشحالی کی طرف, قوم کو زندگی کی طرف, قوم کو برکت اور خدا کی طرف مائل کرتا ہے, اسی طرح سے خدا نے اپنے بڑے کو اس زمین پر بھیج دیا. یہ ظہور باپ نے اس لیے بخش دیا اسے تاکہ وہ قوموں انتوں میں سے خدا کے لیے قوموں اور انسانوں کو خرید لے. میرے عزیزو, مسیح یسوع کا یہ ظہور اسی لیے ہوا ہے تاکہ وہ مجھے اور آپ کو اس گناہ میں دبی ہوئی دنیا سے چنے. وہ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے الگ کرنے کے لیے آیا ہے. اس دنیا میں سب لوگ ایک جیسے لگتے ہیں, ان کی بولیاں فرق ہے, ان کے انداز فرق ہے, ان کی آواز فرق ہے, لیکن ہے سبھی انسان. لیکن خدا جس فرق کو دیکھتا ہے وہ فرق مسیح زندگیوں کے اندر پیدا کرتا ہے. جو حکمرانی مسیح لے کر آیا ہے زمین پر, جو حکمران مسیح ہے, جو اس بڑے کی پیروی نہیں کرے گا وہ زندگی کو نہیں دیکھے گا. جو اس بڑے کی پیروی نہیں کرے گا وہ زندگی میں نہیں چلے گا. جو اس بڑے کی پیروی نہیں کرے گا وہ خدا کے فضل اور خدا کی شفقت اور خدا کے جلال کو نہیں دیکھے گا. کیونکہ خدا کا یہ بڑا اسی لیے انسان بن کر آ گیا, اس لیے یہ بڑا انسان بن کر آ گیا, مجسم ہو کر مسیح آ گیا تاکہ دنیا خدا کے رحم, خدا کی شفقت, خدا کے فضل, خدا کے زور, خدا کی قدرت اور اس کی نجات اور اس کی شفا اور اس کی قدرت کا تجربہ کر لے. یہ اس لیے ہوا. سو میرے عزیزو, خوشی منائیے کہ خدا نے آپ کو جس حکمران کی لیڈرشپ کے لیے بلایا ہے وہ آپ کو زندگی کی راہوں پر لے کر چلے گا. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا. داؤد جان گیا تھا کہ وہ لے کر جائے گا. داؤد کے پاس پورا اگرآپ, پورا مکاشفہ تھا, پوری سمجھ تھی اس بات کی کہ وہ لیڈ کرے گا. جیسے میں چرواہا ہوں, لیکن جب وہ چرواہا ظاہر ہوگا, جب وہ حاکم ظاہر ہوگا تو زندگی ظاہر ہوگی. تب زندگی قوم کو ملے گی, تب قوم بحال ہو جائے گی, تب قوم سے خجالت اور رسوائی چلی جائے گی, کیونکہ اس کی حاکمیت کے اندر خدا عزت اور سرفرازی دنیا کو بخشے گا. عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے دوسرے باب کی 14-15 آیت کے اندر کہ وہ انسان بن کے کیوں آ گیا؟ بس جس صورت میں کہ گھر کے خون اور گوشت میں شریک ہے. کس میں شریک ہے؟ وہ خود بھی اسی طرح شریک ہو گیا. جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی ہمارے لیے اسی لیے انسان بن گیا. یہ کہہ رہا ہو تاکہ موت کے وسیلے سے, غور سے سنیے, کیوں انسان بن گیا؟ تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جس سے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے, اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا دے. سو دو باتیں عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح انسان کیوں بن کے آ گیا, اس کا ظہور بننے کے طور پر کیوں ہوا, وہ اس جہان کا بڑا بن کے کیوں آ گیا تاکہ وہ موت کو تباہ کر دے, موت کے خوف کو توڑ دے اور وہ ابلیس کو برباد کر دے, ابلیس کو تباہ کر دے. تباہی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی جگہ پر بم چل جاتا ہے تو باقیات نہیں رہتی. بلڈنگز ہو تو بلڈنگز تباہ ہو جاتی ہیں, مکان ہو تو مکان گر جاتے ہیں, شیشے ہو تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں, گھر ہو تو وہ مسمار ہو جاتے ہیں. یا کہنے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں رہتا. جو حال تب ہوتا ہے خدا یسوع مسیح نے برے کی صورت میں ظاہر ہو کر ابلیس کا یہ حال کر دیا ہے. سو آئیے خوشی منائیے, شادمان ہو جائیے کہ اس سے
بر ہونے کا ظہور اس لیے تھا، وہ بندہ بن کر اس لیے آ گیا تاکہ آپ کی زندگیوں سے ابلیس کے دور، ابلیس سے اختیار اور ابلیس کو تباہ کر دے۔ سو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشی بنائیے، شادمان ہوئیے، زور پائیے، قوت سے بن جائیے، وہ اپنے اندر سے فتح کے خوف کو جھٹک دیجیے، اور اس بات کو جانیے کہ مسیح آیا ہی ابلیس کو تباہ کرنے کے لیے تھا۔ آپ کے ذہن کے اندر ابلیس بڑے جھوٹ بولتا ہے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ بڑے بدصورت ہیں، آپ کی زندگی کے اندر آپ کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے، آپ کے خاندان بھی گمراہی اور پستی کے اندر تھے، وہ بھی جادوگری کا شکار رہے تھے، وہ بھی نشری لالتوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہتا ہے، لیکن میری عزیزوں لکھا کہ وہ اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ وہ ابلیس کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ابلیس کے زور کو توڑنے کے لیے آیا ہے، وہ ابلیس کی گمراہی، اس کے اختیار کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ سو میرے عزیزوں، آپ کا بڑا دشمن تباہ کیا جا چکا ہے، آپ کے بڑے دشمن کا زور توڑا جا چکا ہے، آپ کو مسیح میں ایک ایسی فتح بخشی گئی ہے جو فتح سے بڑھ کر فتح، ایک ایسی فتح جس کا زور اور جس کی گونج جو ہے زمانوں کے اوپر موجود ہے، جس کی گونج ابلیس کے اوپر موجود ہے۔ ابلیس جب بھی کسی زندگی کے پاس آتا ہے ایماندار کے پاس، تو وہ ایماندار کو ہمیشہ اس سچائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی ایماندار اپنی زندگی کے اندر کہیں اس بات کو جان نہ لے کہ مسیح نے اسے ایک ایسی فتح بخشی ہے جس سے وسیلہ کوئی بھی اس سے ہر ایک چال پر نبھا سکتا، وہ اس بات سے دور رکھنا چاہتا۔ لیکن میرے عزیزوں، اس سچائی کو جانیے، کیونکہ سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سچائی سے واقف ہو تو وہ تمہیں آزاد کرے گی۔ مسیح کے ظاہر ہونے کا مقصد، مسیح کے انسان بننے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آزادی کے اندر جی سکیں۔ اسرائیل کے اندر خدا نے ایک حکم دیا تھا کہ 50 سال کے بعد آزادی کا نرسنگا پھونکا جائے اور جو غلام ہوں گے وہ آزاد کر دیے جائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی تاریخ میں یہ نرسنگا کبھی نہیں پھونکا گیا، کسی حاکم میں یہ نرسنگا نہیں پھونکا، لیکن خوشی منائیے کہ یسوع مسیح وہ حاکم ہے جس نے آ کر یہ نرسنگا پھونک دیا ہے کہ زمانوں کے لیے رہائی، نجات، بحالی اور شفا کا اعلان اور برکت کا اعلان مسیح کے نرسنگا پھونکے جانے کے وسیلہ سے کیا ہے۔ جب اس نے صلیب پر تباہ ہوا تو یہ وہ نرسنگا تھا جس کے وسیلے سے اس نے ہماری زندگیوں کے اندر رہائی کا اعلان کیا ہے۔ سو میرے عزیزوں، خوشی منائیے کہ بڑے کا یہ ظہور، بڑے کی یہ حاکمیت خداوند کے اس فعل مقبول کا اعلان ہے۔ خدا نے کہا تھا لوکا کی انجیل میں، جب خدا یسوع مسیح اس عبادت خانے کے اندر گئے تو انہیں یسایہ کا صحیفہ دیا گیا، تو جب وہ صحیفہ دیا گیا تو خداوند نے اسی پیسج کو پڑھا کہ خداوند کا روح اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دو اور عبدوں کو بینائی دو اور خداوند کے سانے مقبول کی منافی کر۔ سو میرے عزیزوں، یہ خداوند کا سانے مقبول ہے، سانے مقبول آزادی کا اعلان ہے، ابلیس اور موت اور گناہ سے آزادی کا اعلان ہے۔ سو آج سے آپ اعلان ہے، اگر آپ کی زندگی میں مسیح ہے تو آپ آزاد ہیں۔ یہ کرسمس آپ کے لیے ہے، یہ کرسمس بغنوں کے اندر بدے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ کرسمس خوشی اور آزادی کو انجوائے کرنے کا نام ہے، کیونکہ مسیح کا یہ ظہور اس لیے ہوا تھا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ تو شادمان ہو جائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موت جو ہے میرے عزیزوں، ہر زمانے کے اندر چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا شخص ہو، کتنا بھی عقل مند شخص ہو، کتنا بھی معتبر اور زوراور بادشاہ ہو، موت نے ہر ایک شخص کو اپنے نرغے کے اندر لے لیا۔ لیکن جب یہ موت مسیح پر آئی تو لکھا ہے کہ مسیح نے اس کا بربنا تماشا بنایا اور اس نے موت کے ڈنگ کو توڑ دیا، موت کا ڈنگ توڑ دیا۔ سو آپ کو موت سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے والد صاحب 2 مہینے پہلے چلے گئے ہیں، میں اس بات کے لیے شادمان ہوں کہ وہ اس زمین سے چلے گئے ہیں کیونکہ خدا نے ان کی موت کے وسیلہ سے انہیں اپنے ابدی گھر کے اندر جگہ دی ہے، کیونکہ وہ مسیح پر ایمان رکھتے تھے۔ آپ میں سے ہر ایک کے لیے، میرے لیے ایسی امید باقی ہے مسیح میں۔ آپ کو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایماندار موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ یہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے تخت کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے، خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ جو محبت خدا نے مسیح میں ہم سے رکھی ہے، مسیح کے ظہور کے پیچھے خدا کی محبت ہے، ہمیں کون سی چیز مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ اختیار والے میں نہیں کر سکتے۔ کیا جو ہے بدروہیں کرے گی زمانوں کی، وہ بھی نہیں کرے گی۔ کیا تلوار اور ننگا پن کرے گی؟ اگر تلوار اور موت آئے گی بھی، وہ بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ موت آئے گی اور ہمیں خدا کے تخت کے سامنے کھڑا کر دے گی۔ یہ مسیح کے مجسم ہونے کا ظہور ہے، یہ مسیح کے مجسم ہونے کا اعجاز ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسیح ہم میں سے ہر ایک کی آزادی کے لیے زمین پر آیا
سو خوف کے، نا امیدی کے ہر خیال کو جھٹک دیجیے آپ۔ یہ کرسمس آزادی کو انجوائے کرنے کا دن، یہ خوشیاں، یہ کیک، یہ نئے کپڑے، یہ لائٹنگ اسی لیے ہے کیونکہ ہم آزاد کیے جا چکے۔ ہمیں قوانین جو ہے وہ دبا نہیں سکتے، غلام نہیں بنا سکتے، لوگ اپنا غلام نہیں بنا سکتے، ایون کہ ابلیس خود ہی بھی ہمیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا، کیونکہ ہمیں مسیح نے آزاد کیا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس سے بیٹا آزاد کرے وہ واقعی آزاد ہے۔ سو ہمیں جس نے آزاد کیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سو آپ کو اگر اس نے کھول دیا ہے، آپ کی زنجیروں کو اس نے کھول دیا ہے، تو آپ کو کوئی قید نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ظہور اسی لیے ہوا تھا، وہ اس لیے مجسم ہو کر آ گیا تھا۔ آئیے خوشی منائیے، یہ کرسمس آزادی کا اعلان ہے، یہ کرسمس آزادی کو انجوائے کرنے کا دن۔ اور ایک اور بڑی خاص بات کہ مسیح انسان بن کے کیوں آ گیا، بدلے کے طور پہ کیوں آ گیا۔ یوحنا کی انجیل پہلے بات کی آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ میرے عزیزو، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تیموتھیوس کے نام پہلے خط کے اندر پولس اس کے 6 باب کی 16ویں آیت کے اندر کہتا ہے کہ وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ خدا اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا جس نور کے اندر ہے وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں۔ اس کائنات کے اندر، انسانوں کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ اس نور اور اس تجلی کا مقابلہ کر سکیں جس کے اندر خدا موجود ہے۔ کروبیم اور سرافیم اس کے قریب ہے، لیکن ان کی بھی ایک حد ہے، وہ بھی اس سے آگے نہیں جا، کیونکہ اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ جب یوحنا رسول یہ بات کہتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے نہ انسانوں نے دیکھا ہے، نہ فرشتوں نے دیکھا ہے، نہ نبیوں نے دیکھا ہے، کیونکہ انسان سے برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ مجھے دیکھے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی تجلی اور اس کے جلال کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب میں نے مسیح کو دیکھا جلال کے اندر، وہ میرے بائیں ہاتھ کھڑا تھا، اور اس کے سر کے بال اور داڑھی سفید اون کی مانے، اور اس نے سفید کلر کا جامہ پہنا تھا پاؤں تک، اور وہ ایک ایسے تخت پر بیٹھا تھا، اور اس تخت کے اوپر ایک ایسی نقاشی ہوئی تھی جو انسان اس زمین پر نہیں کر سکتا، اتنی مہارت کسی انسان کے اندر نہیں ہے۔ اور جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے سے جیسا نور نکل رہا کہ میری آنکھوں کے اندر سخت نہیں تھی، برداشت نہیں تھی۔ آخر یہ چیزیں کہ میں نے اس چلتی عبادت کے اندر اپنی آنکھوں کے اندر کے اوپر اپنی بازو ایسے رکھ لی کیونکہ میری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی تھی اس جلال کو۔ سو وہ جلال جس میں باپ رہتا ہے اسے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ جب مسیح جلال میں ظاہر ہو رہا ہے تو میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ جب وہ جلال میں یوحنا پر ظاہر ہوا، اوقات کی کتاب پہلے باب میں لکھا کہ وہ ادبوا 100 سے قدموں میں گر پڑا، اس کے جلال کی تاب نہیں کوئی لا سکتا۔ اس سے لکھا کہ اس کا چہرہ تیزی سے وہ چمکتے ہوئے آفتاب کی مانند ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ باپ جس جلال میں رہتا ہے، جس نور میں رہتا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن باپ کی یہ چاہت تھی، باپ کی یہ مرضی تھی، باپ کے دل میں یہ محبت تھی کہ وہ انسانوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان مجھے دیکھے بغیر ہی زندہ رہ لے، بلکہ وہ اپنے آپ کو انسانوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ انسان بن کر آ گیا۔ اسی لیے لکھا ہے ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ تو وہ انسان بن کے آ گیا، وہ ایمانویل کے وسیلے ہمارے ساتھ، خدا ایمانویل کے وسیلے سے، مجسم مسیح کے وسیلے سے، مجسم کلام کے وسیلے سے، بڑے کے وسیلے سے آج زمانوں پر اپنی موجودگی ظاہر کرتا ہے، فرد واحد پر، شخصی طور پر زندگیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان دیکھنا چاہتے تھے، انسان جاننا چاہتے تھے کہ خدا کیسا ہے۔ رسول بھی کہنے لگا کہ خود باپ کو ہمیں دکھا۔ یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ وہ باپ کو ظاہر کرنے کے لیے آیا۔ اگر آپ باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمانویل کے قریب آنا پڑے گا، آپ کو مسیح کے قریب آنا ہوگا۔ سو میرے عزیزو، وہ انسان بن کے آ گیا تاکہ وہ خدا پاک انسانوں کے ساتھ رہ سکے۔ موسیٰ سے خدا نے کہا تھا کہ موسیٰ میرے خیمے کو لشکرگاہ سے باہر لگانا، کیونکہ یہ لوگ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کے بیچ میں رہوں۔ لیکن مسیح کی پیدائش کے وقت، مسیح کے تجسم کے وقت، مسیح کے ظہور کے وقت وہ کہتا ہے کہ ایمانویل، خدا ہمارے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں پہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا انسان کی بدی اور اس کے گناہ کے باعث، لیکن یہ آج انسان بن کر آ گیا تاکہ انسانوں کو اس بدی اور اس گمراہی اور ابلیس کے اختیار سے چھڑاؤں۔
سو میرے عزیزو اس کے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ ساتھ رہتا ہے. سو وہ ساتھ رہتا ہے، اس کی موجودگی کو جانیے. خدا نے مسیح کو انسان بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ زمانے اس کے وسیلہ سے بقا پا سکے، انسان اس کی تجلی میں زندگی پا سکے، انسان اس کی لیڈرشپ کے اندر، اس کی حاکمیت کے اندر زندگی کی شاہراہوں پر چل سکے. موسیٰ آیا مر گیا، داؤد آیا اس کی سلطنت ختم ہو گئی، لیکن یہ حاکم بنا جو ظاہر ہوا ہے، لکھا کہ اس کی سلطنت اور اقبال مندی کی کچھ انتہا نہ ہو. یہ فرشتے نے مریم سے کہا. سو جو حاکم ہمیں دیا گیا ہے، اس کی سلطنت اور اقبال مندی اور بزرگی اور قدرت اور جلال کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس زمانے کے اندر جتنے وزیر اعظم آتے ہیں، ان کی دور حکومت کا ایک تنیور ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یسوع کی بادشاہی کی ایسی بات نہیں ہے جس کا کوئی آخر. ہمیں ایک ایسا بادشاہ بخشا گیا ہے، ہمیں جو حاکم بننا بخشا گیا ہے، اس کی بادشاہی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے. سو میرے عزیزو، اس زمانے کے لیڈر، اس زمانے کے بادشاہ، اس زمانے کی سیاسی لیڈرشپ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو مسیح کی حاکمیت کے اندر چلنا ہوگا، آپ کو مسیح کی لیڈرشپ کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ وہ حاکمیت ہے، یہ وہ لیڈرشپ ہے جسے خدا نے برپا کیا ہے. اور اسرائیل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اسرائیل کے اندر اس بات کی قابل سا موجود ہے کہ جس لیڈرشپ کو خدا ختم کرتا ہے، وہی قوم کو بحال کر سکتی، وہی قوم کو بحال کر سکتی ہے. لیکن جب اسرائیل کے بزرگوں نے مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، تو خدا نے انہیں چھوڑ دیا. سو میرے صرف یہ بات ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ خدا نے اسرائیل کو چھوڑ دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمارے لیے بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ خدا نے انہیں رد کر دیا تاکہ وہ غیر قوموں کے اندر اپنی زندگی، اپنی نجات اور گناہوں کی معافی کو عام کر دے. کیونکہ جب اسرائیل نے رد کر دیا اس نبوت کا جو اگلا حصہ ہے جہاں پر لکھا ہے کہ لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا. کن کو چھوڑ دے گا؟ اسرائیل کو، جب تک سچا درد ذات پہ فارغ نہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تب تک چھوڑے رہے گا جب تک وہ باقی بھائیوں کو جو اسرائیل سے باہر ہے ان کو اپنے گنے کے اندر شامل نہ کریں. سو میرے عزیزو، شادمان ہوئیے، خوشی منائیے، اس کرسمس کو انجوائے کیجیے، کیونکہ خدا نے اسرائیل کو رد کر دیا تاکہ وہ ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنا دے، تاکہ وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنا دے، تاکہ وہ ہم پر اپنے فضل پر فضل کو جاری کر دے. سو میرے عزیزو، خوشی منائیے اور شادمان ہو جائیں گے کہ خدا نے ہم پر اپنے کرم کو کیا. اگر میں اپنے باپ دادا کو دیکھوں تو میرے بہت ساتھ جو تھے وہ سکھ، میرے والد صاحب انور مسیح، وقت پویتا مسیح، وقت سونی مسیح، وقت چنڈا سنگھ، وقت ٹیلا سنگھ، آگے پیچھے سکھ تھے سارے. خدا نے مجھ پر، میرے گھرانے پر اور آپ سب پر، ہم سب کے جو آباء اجداد ہے وہ ہندو سکھ سے ہے، کیونکہ ہم نے جس سرزمین میں کھولی ہے یہ ہندو اور سکھوں کی سرزمین ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا کا کرم ہم پر یہ ہوا ہے، اب ہم خداوند کی خاص صحبت، اب ہم خداوند کے نگائے ہوئے کہلائیں گے، اب ہم رب کیے ہوئے نہیں ہیں، اب ہم چھوڑے ہوئے نہیں ہیں، اب ہم خداوند کے نگائے ہوئے کہلائیں گے، اب ہم خداوند کے ہیں، اب خدا ہمارے ساتھ. تب وہ خدا، ہم خدا سے دور تھے لیکن اب خدا ہمارے ساتھ. دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے، تب خدا سے دور تھے لیکن اب خدا ہمارے ساتھ. سو جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو میرے عزیزو، اس کی موجودگی اور اس کے ساتھ کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور اس کے اس ظہور کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. جو بات نبی نے کہی تھی اور جو بات آج پطرس نے کہی تھی کہ اس کا ظہور ہماری خاطر ہوا ہے. علم تو بڑھایا عالم سے پیشتر موجود تھا، لیکن ظہور اب ہماری خاطر ہوا ہے. تو میرے عزیزو، یہ ظہور ہماری خاطر ہوا، میری خاطر ہوا ہے، آپ سب کی خاطر ہوا، آپ کے بچوں کی خاطر ہوا ہے، آپ کی نسلوں کی خاطر ہوا. اور اس نبوت کے 3 حصے، ایک مسیح کی پہلی آمد جس میں خدا انسان بن کر آ گئے، ایک اس کا دوسرا حصہ جب اسرائیل مصیبت کے زمانے میں سے گزرے گا جو آنے والا زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ ہے جب خدا نے یسوع بادلوں پر ظاہر ہوں گے. تو میرے عزیزو، خدا نے مسیح کو دنیا میں اسی لیے بھیج دیا. پہلی بات جو جس پر آج ہم نے غور کیا، تاکہ وہ ابلیس کی حکومت اور موت کو اور ابلیس کو تباہ کر دے. دوسری بات، وہ اس لیے انسان بن کر آ گیا تاکہ وہ موت کو تباہ کر دے، تاکہ وہ اسی لیے انسان بن کر آ گیا تاکہ خدا جس کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدا انسانوں پر اپنے آپ کو ظاہر کر دے. وہ اس لیے آ گیا تاکہ میں نجات دے دے. سو میرے عزیزو، مسیح کا یہ ظہور بننے کے طور پر ہے، یہ حکمرانی بننے کی ہے، یہ بننے کی لیڈرشپ ہے، یہ بننے کی حکمرانی ہے. آئیے اس میں چلیں گے تو زندگی پائیں گے، کیونکہ یہ حکمرانی خدا نے برپا کی ہے. اور خدا اس
حاکمیت کے اندر خود موجود ہے. خدا لکھا تھا نقل افواج کی غیوری یہ کرے گی. غیوری جو مطلب ہوتا ہے غیرت. خداوند قادر مطلق خدا مسیح کی اس حکومت کو, اس حکمرانی کو, اس لیڈرشپ کو قیام بخشے. تو جب اس حکومت کے پیچھے خدا ہے تو میرے عزیزو ہمیں ضرور فتح ملے گی, ہم ضرور کامیاب ہوں گے, ہم ضرور اس نشان تک پہنچیں گے, کیونکہ ہمارا لیڈر خداوند کا بدلہ ہے. یہ شادمان ہوں گے اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کرسمس کے اندر شریک ہوں گے اور خداوند کی تمجید اور تالیاں بجائیں گے اور شادمان ہوں گے. اور آج آپ جس سے ملے اس سے کہیں کہ یہ کرسمس ہے, کیونکہ مسیح میرے لیے زمین خراب ہے اور اس کی امن اور اس کی ستائش کریں گے. میرے عزیزو خداوند اس سلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے.